پیارے دوستو، شرم و حیا اور پاکیزگی ایک مسلمان کی بنیادی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام تشکیل دیا اس میں شرم و حیا اور پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو، یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج کا نوجوان شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی لباس زیب تن کرتا ہے، فیمس اٹرین کے نام پر ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جن سے ان کا آدھا جسم ننگا ہوتا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسروں کے گھروں پر نظریں فرمائے رکھنا اور اس طاق میں رہنا کہ ان کے گھر کے اندر کی خبر آپ کو مل جائے اور ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایسے معاملات پر نظریں ڈالنا یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ میں ایک آدمی کی بہن مدینہ منورہ کی دوسری طرف رہائش پذیر تھی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ بھائی روزانہ جا کر اپنی بہن کی عیادت کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ فوت ہو گئی اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ معزز ناظرین گرامی، دفن کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی تھی جو کہ اس کے ساتھ قبر میں گر گئی تھی۔ جب وہ اپنی بہن کو قبر میں اتار رہا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ساتھ لیا اور علماء کرام کے پاس چلا گیا اور جا کر مشورہ کرنے لگا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر قیمتی دینار موجود تھے۔ اپنی بہن کو دفناتے ہوئے وہ تھیلی اس کی قبر میں گر گئی، کیا میں قبر کھود کر تھیلی نکال سکتا ہوں؟ علماء کرام نے کہا کہ اگرچہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تم وہ قبر کھود کر دیناروں کی تھیلی نکال سکتے ہو۔ وہ اپنے دوستوں کو لے کر ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر کے پاس آئے اور قبر اکھاڑ کر تھیلی لی۔ اس آدمی نے کہا، ذرا ہٹ جائیں تاکہ میں دیکھ لوں میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے قبر سے رکاوٹ ہٹائی تو دیکھا قبر میں آگ جل رہی ہے۔ وہ واپس فوراً اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ بتاؤ میری بہن کیا تھی، وہ زندگی میں کیا اچھے اور برے کام کیا کرتی تھی؟ ماں نے کہا کہ تم اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کرو، اس کے مرنے کے بعد تم یہ کیا سوالات پوچھ رہے ہو؟ بھائی نے کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، انتہائی خوفناک منظر تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میری بہن زندگی میں اپنی دنیا میں کیا 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 کرتی تھی، کون سے اچھے اور برے کام کیا کرتی تھی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا، تیری بہن میں دو برائیاں تھیں۔ ایک تو وہ نماز تاخیر سے پڑھتی تھی اور نماز کے وقت کا خاص خیال نہیں رکھتی تھی۔ بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف پڑھنے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری برائی بتاؤ، میری بہن میں دوسری برائی کیا تھی؟ ماں نے کہا کہ اس میں دوسری برائی یہ تھی کہ تیری بہن پڑوسیوں کے دروازے پر جاتی اور وہاں پر کان دھرتی تھی اور پھر بات سن کر چغلی کرتی تھی، اور وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ پڑوسیوں کے گھر کے اندر چار دیواری میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بھائی نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میری بہن کو کس بات کی سزا مل رہی ہے اور میری بہن دنیا میں لوگوں کے راز فاش کرنے میں رہتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ لگایا جائے اور دوسروں کے ساتھ چغلی کی جائے، تو شاید آج اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ کتب میں درج ہے اور جو ہم نے آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے، آپ اس کو چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں موجودہ دور کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ روزنامہ امت نامی اخبار کی ایک رپورٹ میں پیش آیا ہوا ہے۔ روزنامہ امت میں یہ سوال جو کہ ایک شائع کیا گیا تھا، ذرا غور سے سن لیجئے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کے انتقال کے بعد کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس کی کفالت کر سکے، لہٰذا اس نے اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا اور اپنے گھر میں ہی مشین رکھ لی اور وہ ارد گرد کے لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، اور یہ ہمسایوں کے کپڑے بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس خاتون کے گھر مردوں کا بہت آنا جانا رہتا تھا، یہاں تک کہ ارد گرد کے لوگوں کو تجسس ہوا اور اس خاتون سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہارے گھر مرد اتنی تعداد میں کیوں آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر تمہارے گھر سے کوئی نیا شخص ہی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنے دو، میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہی ہوں اور میں کپڑے
सी कर पैसे कमा रही हूँ और मेरे पास पैसे कपड़े सीने के बाद ही आते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहा यह जाता है कि उस खातून के यहाँ से सिलसिला चलता रहा। लोगों को इस बारे में खबर नहीं थी, इल्म नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है, और ना ही उसने किसी के साथ ये बात डिस्कस की थी, यानी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन जब उस खातून का इंतकाल हुआ और हमसायों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया और उसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाने लगे, उन्होंने तैयारी की, तो क्या देखते हैं कि उसकी मैयत का वजन इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको उठा नहीं सकते। और हमसायों ने बहुत जोर लगाया, जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और उन्होंने उस खातून को वहीं पर दफन कर दिया जहां पर उसकी वफात हुई थी। अब इसके पीछे पीछे कौन सी हकीकत पोशीदा है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस बारे में अगर आपके पास कोई इल्म है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताइएगा, ये और हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बेहयाई किसी में होती है तो उसे ऐबनाक बना देती है, और अगर शर्म व हया किसी में होती है तो उसे जीनत मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में ले जाने वाला है, जबकि बेहयाई जुल्म से है और जुल्म जहन्नुम में ले जाने वाला है। और आज हम जो फेसबुक पर और इंटरनेट पर जो बेहयाई का बाजार गर्म किए हुए हैं और शर्म व हया का ख्याल नहीं कर रहे, और हम इतना तमाम चीज़ों से गाफिल हो चुके हैं, बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर ले आए और इन बातों के समझने की तौफीक अता फरमाए। किसी गैर महरम पर निगाह डालना, बिलखुसूस जबकि बदनजरी के साथ निगाह डाली जाए, खा गैर महरम की तस्वीर क्यों न हो, और ऐसे चीज को देखना जिसको शरीयत ने रोका हो, उससे इज्तनाब दीन का बुनियादी तकाजा है। बदनजरी बहुत से हराम कामों को जन्म देती है जो इंसान के लिए मोहलिक साबित होती है। वो हराम काम आदमी को रुस्वा कर देते हैं जो कभी इज्जत वाला था, आज वो कहीं मुंह नहीं दिखा सकता। बदनजरी से बचकर आदमी सैकड़ों गुनाहों और आफतों से महफूज रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के नौजवान को ये बात जरूर बतानी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि जो बेहयाई वो जाने अनजाने में कर रहा है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर सकती है। और अगर वो अपनी दुनिया व आखिरत दोनों संवारना चाहता है तो उसे हया का दामन थामना होगा और अपनी जिंदगी को दीनी इस्लाम के बताए हुए उसूल व कवायद के मुताबिक गुजारना होगा, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही आसान हो सके। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।